آج کی بڑی سٹوری پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب کے اندر معاملہ اب سپیکر کے پاس موجود ہے، ملک احمد خان صاحب کے پاس، جو ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کریں۔ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پہلے تو کچھ معلوماتی معاملات ہم آپ سے جانچ لیتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو۔ کیا آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ جو اراکین ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے یا پروسیجر باقی ہے؟ یہ معاملہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ گو ہیڈ جی۔ جی طلعت صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ میں نے کل آپ کے پروگرام میں یہ جب میں نے اس کو دیکھا تو آئی تھاٹ اٹ نیسسری کہ میں اس کی کچھ تفصیل آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ میرے پاس اس ایک ایونٹ کے بعد جب میں نے کچھ ایسے اراکین کو جنہوں نے ولفلی ہاؤس کی پروسیڈنگ ابسٹرکٹ کی، تو جو رولز کے تحت مجھے یہ امپاورمنٹ تھی کہ میں کچھ ایسے افراد کو جو ولفل obstruction کریں ان کو میں سسپینڈ کروں، تو آئی سسپینڈڈ دیم فار ان کے اس کنڈکٹ کے اوپر۔ اس کے پر میرے پہ 2-3 اپلیکیشنز آ گئیں فرام دا ٹریجری سائڈ، جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لیگل سوالات ہیں جو اس سارے ایکٹ کے بعد اٹھ گئے ہیں، اور وہ اپلیکیشن ہم آپ کو آرٹیکل 63 آف دا کانسٹیٹیوشن کے سب آرٹیکل 2 کے تحت دے رہے ہیں، جس میں کانسٹیٹیوشن کے اندر ویری کلیئرلی اسٹیپولیٹڈ ہے کہ جب بھی کوئی یہ سوال اٹھ جائے کہ کسی بھی کوئی ایسا کنڈکٹ جو چوزن ممبر کے کوالیفیکیشن پہ سوال اٹھائے، تو اسپیکر یہ ایسرٹین کریں گے کہ کیا یہ سوال اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے اس میں آپ کے کیا دلائل ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے 3 نکات آپ کے سامنے اٹھائے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ جو اوتھ ہے، یہ اوتھ یہ کہتا ہے کہ میں ملک محمد احمد بطور رکن صوبائی اسمبلی پنجاب اپنے فرائض منصبی پاکستان کے آئین، اسمبلی کے قانون اور قواعد کے مطابق چلاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شیئر وائلیشن ہے، تو اس کا کانسیکوینس کیا انٹیل ہوگا یہ آپ ہمیں بتائیں۔ اب ایک سوال ان کا یہ تھا۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو یہ ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے کہ وہ ولفل obstruction کرے؟ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیسے نتیجہ اخذ کیا کہ پولیٹیکل پارٹی نے یہ ولفل obstruction کرنے کی ہدایت جاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں، جو پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کہا کہ ہمارے جو پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ ہمیں تو ہماری پولیٹیکل پارٹی کی ڈائریکشن ہے کہ آپ نے ولفلی obstruct کرنا ہے اور دوسروں کا رائٹ ٹو سپیک آپ نے یہ ریزرو کرنا ہے۔ تو اس پر بھی آپ ہمیں رولنگ دیں اور بتائیں کہ کیا ہوگا۔ لیکن یہ رولنگ ہم آپ سے ہاؤس میں کسی پوائنٹ آف آرڈر پہ نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے یہ مانگ رہے ہیں انڈر آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 آف دا کانسٹیٹیوشن، جس کی کلیئر اسٹیپولیشن ہے ریڈ ود آرٹیکل 127 کہ اسپیکر یا چیئرمین واٹ ایور دا کیس میں بھی اس بات کی تعین کریں کہ کیا کوئی ایسا سوال اٹھ گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی کوالیفیکیشن باقی نہیں رہتی۔ تو یہ ہمارے آپ کے سامنے 3 نکات ہیں، آپ اس پر فیصلہ کریں۔ اب وہ اپلیکیشن میرے پاس تھی اور مجھے میڈیا نے سوال کیا ان این انگیجمنٹ ود میڈیا کہ آپ کے پاس یہ ڈسکوالیفیکیشن کی کچھ درخواستیں آئی ہیں، تو میں نے کہا دے آر آلریڈی دیر۔ اس سے یہ کنسٹرو کر لیا گیا کہ دے آر آلریڈی دیر سے یہ مراد لی گئی کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کہیں ہوگی، اینڈ دین اٹ از ریسٹ از ہسٹری۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے اپنی پوزیشنز لینی شروع کی، یہ پڑھے بغیر کہ 63(2) کیا کہتا ہے، اور یہ پڑھے بغیر کہ 22 MNA اور ان کا یہ موقف کو اپنے تائید کرنے کے لیے انہوں نے اس میں اسرشن دیا، انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ تحریک انصاف کے 22 MNA اگر میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں، جس میں ایک ڈسٹنکشن ضروری ہے، وہ ڈسٹنکشن ہے پوائنٹ آف لا کی، ناٹ آف اے پوائنٹ آف فیکٹ، کہ پوائنٹ آف لا یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن کسی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن سے ہوگی، جس میں ثاقب نثار صاحب کی اپنی ججمنٹس تھیں، PLD لاہور میں رپورٹڈ ہیں، رانا آفتاب خان پارلیمنٹری لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے، ان کے کیس میں انہوں نے کہا کہ جب پوری شہادت قلم بند ہو جائے گی اور وہ عدالت
جو عدالت شہادت قلم بند کرنے کا اختیار رکھتی ہوگی وہ ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ کرے گی. لیکن 184(3) کے اندر جب انہوں نے یہ ایزیوم کیا تو تب انہوں نے 2 پرنسپل آف لا طے کیے, اس میں فیکٹ کا تعلق نہیں ہے. ایک پرنسپل آف لا یہ طے کیا کہ اسپیکر کو 63(2) کے تحت لازمی طور پہ یہ عمل کرنا ہے کہ انہوں نے اس کو اسرٹین کرنا ہے, صرف کرنا ہے ویدر یہ سوال اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا. اور سیکنڈلی اگر اسپیکر یہ نہیں کریں گے اور ایک اپلیکیشن ان کے پاس کوئی اراکین اسمبلی کے لے کر آ جائیں گے تو 30 دن کے بعد آٹومیٹکلی وہ چلی جائے گی الیکشن کمیشن میں ٹو ہیو اٹس فیٹ ڈیسائیڈڈ ویدر. تو آپ نے اسرٹن کر لیا ہے یا آپ اس عمل سے بھی گزر رہے ہیں؟ نہیں طلعت صاحب, میرے پاس 30 دن ہیں, ابھی کو 5 دن لیپس ہوئے ہیں اور ابھی میں اس پہ مشاورت کر رہا ہوں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کہ لیگلی کریکٹ نہ ہو, جس کی پولیٹیکل پوزیشننگ کریکٹ نہ ہو. میں ایک بڑا جمہوری آدمی ہوں اور میں کسی صورت میں بھی وہ جو غلط روایات اور جو نئی جورسڈکشن ترتیب کی گئی پولیٹیکل ایجنڈاز کو سیٹل کرنے کے لیے بھلے سپریم کورٹ کے اندر دی گئیں, وہ میرے سامنے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہے. لیکن ملک صاحب اگر میں قطع کلامی دیکھو بصد احترام میں اگر گزارش کر پاؤں تو کل جو آپ کی پریس کانفرنس تھی جس کے بعد ہم نے وہ پروگرام ترتیب دیا اور اس کے اور بھی معاملات ہیں جو میں آپ سے ٹیک اپ کرنا چاہوں گا, وہ تو آپ نے اپنا ذہن ان اراکین کے بارے میں بتا دیا. آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے ہلڑ بازی کی, آپ نے بتا دیا کہ آپ نے ہاؤس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے گالم گلوچ کی, آپ نے بتا دیا کہ فحش گوئی کی, آپ نے بتا دیا کہ ہراسمنٹ ہوئی. تو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس 25 دن اور پڑے ہیں, لیکن کل کی ایک بڑی مفصل پریس کانفرنس دیکھیں آپ نے تو بتا دیا اپنا, یو ہیو اسپوکن یور مائنڈ. بالکل نہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں یہ سوال کہ ویدر اس نے کوئی اس سوال کے نتیجے میں کوئی ڈسکوالیفیکیشن انٹیل ہوتی ہے. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو معزز اراکین میرے پاس درخواست لے کے آ رہے ہیں وہ بڑے کانسٹیٹیوشنلی سیوی لوگ ہیں, وہ بڑے منجھے ہوئے پولیٹیکل ورکرز ہیں اور ان کی بڑی لیگل بیک گراؤنڈز ہیں. وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک آپ کے سامنے انسٹانس یہ ہے کہ آپ نے ایک پرنسپل آف لا سیٹل کیا کہ آپ کے سامنے اگر ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے اور اس میں الیجڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ دس از اے مس اسٹیٹمنٹ, تو اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش آ جاتا ہے کہ ایک بریچ آف اوتھ ہو جاتی ہے, وائلیشن آف اوتھ ہو جاتی ہے. اوتھ میں لکھا کیا, اوتھ میں یہ تو نہیں لکھا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں لاہور سے پشاور پیدل چل کے جاؤں گا, اس میں تو یہ لکھا ہے کہ میں اسمبلی کے قواعد کے مطابق اسمبلی کو چلاؤں گا. تو اب جس نے وہ حلف توڑ دیا اس کے بارے میں جہاں پر یہ ایک مس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ الیجڈ مس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اتنی بڑی کانسیکوینس انٹیل ہو سکتی ہے, تو آپ اس پر ہمیں بتائیں. میں نے یہ کہا کہ میری موجودگی میں جو اس درخواست کے اندر مندرجات ہیں میری موجودگی میں ہوا, میں نے دیکھا کہ فحش اشارے کیے گئے, میں نے دیکھا کہ گالیاں دی گئیں, میں نے دیکھا کہ کتابیں وزیر خزانہ کو ماری گئیں, میں نے دیکھا کہ جتھا بند ہو کر ٹریجری بینچز پر حملہ کیا گیا. یہ سب میں نے دیکھا, میں نے وٹنس کیا. آئی کین ناٹ ڈینائی دیٹ فیکٹ, دیٹ از captured by the camera, وہ ان کے سامنے ہیں. تو I have time, I am making consultations. میں اپنی ابھی آپ نے question of law establish کر رہے ہیں, ابھی question of fact آپ نے حقائق آپ نے establish کر لیے, اب question of law آپ نے establish کرنا ہے. جی مجھے کافی حیرانی بھی ہوئی, پھر بعد میں ظاہر آپ نے وضاحت بھی کی, ویڈیو کا کلپ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ پاناما کیس جو ہے کتنا بودا کیس تھا, اس کی موٹیویشن کیا تھی, جج صاحبانہ نے کیسے پیوند کاریاں کی آئین کے اوپر. لیکن آپ نے پھر سوال جب پلٹایا پی ٹی آئی کی طرف کہ بھائی وہ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اس آرٹیکل کے تحت ڈسکوالیفائی کرنے کا آرگومنٹ بلڈ کیا, تو اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا کہ کیا اس جماعت کو اب یہ آرگومنٹ کرنا چاہیے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ تو سائٹ کرنے والا قانون نہیں ہونا چاہیے, وہ مثال ہی نہیں ہونی چاہیے, تو آپ اس کو سائٹ کیوں کر رہے تھے؟ نہیں میں نے طلعت صاحب اس کو بڑا وضاحت سے کہا, اور جو کلپ میں نے آپ کو بھیجا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو میں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ڈومین کے اندر ایک بیانیہ ترتیب دیا گیا. یہ بیانیہ ترتیب دیا گیا ایک عدالت کے فیصلے کے ذریعے,
اس کے اندر یہ سب کہا گیا, اس میں شعر لکھے گئے کہ راہزنی کے سوال اٹھاتے ہیں, اس میں کہا گیا گاڈ فادر کہا گیا, اس میں کہا گیا کہ یہ کیونکہ ہی واز اے پارٹی مین, ایک سپیکر کا جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے ادا کی ہیں. یا صادق صاحب نے ہی از ون آف دا فائنسٹ اسپیکرز آئی نو, ان کے بارے میں کہا گیا کہ ایک عدالت یہ ڈیکلریشن دے رہی ہے کہ یہ ایک پارٹی مین ہے اس لیے فیصلہ نہیں کریں گے, اور یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ جو ممبرز آف دی اسمبلی ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل سٹیپولیشن یہ ہے, کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور اسپیکر کو اس پہ اس انداز میں ایکٹ کرنا چاہیے. تو آپ کی پوری عمارت لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشنز کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے, تو اگر یہی پرنسپل آپ پر اپلائی ہو جائے تو پھر کیسا رہے گا؟ دس از مائی کوسچن اینڈ آئی لیو اٹ اوپن ٹو پین. لیکن میرا مقدمہ یہ نہیں ہے, میرا مقدمہ طلعت صاحب یہ ہے کہ میں پچھلے 22 سال سے اس ایوان کے اندر آ رہا ہوں, میں آج تک کسی وزیر خزانہ کی تقریر نہیں سن سکا. تو کیا پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر لگائے گئے ٹیکسیشنز کو سن سکیں, اپنے اوپر کیے گئے اقدامات کو سن سکیں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ کس طرح پولیٹیکل پارٹیز یہ اسرٹین کریں گی, فیصلہ کریں گی؟ میں